ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ اور موسم سرما. اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل کی جانب جائیں، جو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تعارف کرواتا چلوں. حسن رضا صاحب ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، اور ان کی اور بھی کچھ خوبیاں ہیں جو ان سے گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گی. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا. صبح سویرے ٹائم کم ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، تو آپ آئے، آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ اور ایک پیاری سی شخصیت ہے نعمان فاروقی صاحب، عالم دین ہیں اور ہمارے مستقل ساتھی بھی ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سردی آ گئی ہے، جو اٹائر آپ کا چینج ہونا شروع ہے، ورنہ آپ شلوار قمیض میں نارمل رہتے ہیں. چلیں اچھا سر، آپ کے بھی آنے کا شکریہ. اور بات کریں گے بہت سی ہم آج ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، رات ہو، موسم کوئی بھی ہو، آپ کو پتہ ہے اذان کا وقت مقرر ہے. اسی طرح سے ہم وقت کے حوالے سے جو بات کریں، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں، میں اپنے دین کو فوکس رکھتا ہوں. جو پچھلی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، لیکن ہمیں اس دور میں بھی کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے دین کو سب سے آگے اور مقدم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین ہی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، لائف مینجمنٹ کیا ہے اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ اگر روزے کی بات کی جائے تو روزہ بھی مقررہ ٹائم پہ ہم رکھتے ہیں اور مقررہ ٹائم پہ ہی کھولتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عیدین آتی ہیں، عیدیں بھی اپنے مقررہ ٹائم پہ آتی ہیں، ان کی نماز ادا کی جاتی ہے. حج کے ارکان ہیں وہ بھی مقرر ہیں، 5 ارکان ہیں وہ بھی بیان کرنے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ دین اسلام میں فرض کا درجہ رکھتا ہے. آخرت میں ہر انسان سے جو 5 سوالات پوچھے جائیں گے، ان میں پہلے 2 سوالات بھی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث ہے وہ میں بیان کروں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی نوجوانی کہاں کھپائی، مال کہاں اور کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. آپ، میں اور ہمیں سننے والے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو مسلمان ہیں. نان مسلم بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، جس کے میرے پاس بہت سارے میسیجز اور ایویڈنس بھی آتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دوسرے تمام اقوام سے زیادہ وقت کی قدر اور ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے. اپنی اوقات کار کو مثبت انداز میں صرف کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں لا یعنی کام اور لا یعنی باتوں کو چھوڑنا ہوگا. ایک اور حدیث شریف ہے، بیان کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. آج سے ہی شروع کر دیجئے. اس میں بھی شامل ہوں کہ وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو مثبت سوچنے، مثبت رویہ اپنانے اور مثبت کام سر انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حسن صاحب کی جانب چلوں گا جو بڑی دیر سے میری گفتگو بھی سن رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کارپوریٹ ٹرینر ہے، ٹائم کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، بہت سارا لٹریچر موجود ہے اور اب تو لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں اس پہ. جو ٹائم مینجمنٹ کی گول سیٹنگ ہے یہ کیا کردار ادا کرتی ہے، اور خاص طور پہ موسم سرما، دن کم ہے، وقت کم ہے، ہمیں کام بہت سے کرنے ہوتے ہیں، اس کو کیسے پروڈکٹیو کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں درود پاک سے ہی پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. دوسرا پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے یہ آج ایک اپرچونٹی دی، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آئی مین ونڈرفل سیٹ اپ. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اس لیے ہے، جس طرح بھی آپ نے خود بتایا کہ دیکھیں جی دین ہمیں سب سے پہلے یہی بتاتا ہے کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. اور کارپوریٹ میں ہم یہ چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسی چیزیں چل رہی ہیں. اب جو ٹائم مینجمنٹ ہے
ایکچولی یہ مینیج کرنی کس نے ہے؟ ہم نے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جیسے ایک شاعر نے بڑا خوب کہا, اس نے کہا نہ محبت نہ دوستی کے لیے وقت رکتا نہیں کسی کے لیے. وقت کی قدر اور احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر زندگی میں ہمیں ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے, اوہو کاش میں ٹائم پہ کر لیتا, یا کاش میں ٹائم پہ کر لیتی, یہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. ہم خود کہتے ہیں, ہم خود کہتے ہیں. میرے جو والد صاحب ہیں وہ اکثر یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار کہ وقت کی قدر کرو, کیونکہ وقت کی جب تم قدر کرو گے نا تو وقت تمہیں ایک لیول پہ پہنچائے گا. جس دن تم وقت کی قدر نہیں کرو گے نا پھر وقت تمہیں گھمائے گا, وہ کبھی ادھر لے کے جائے گا, کبھی ادھر لے کے جائے گا. تو ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں. اب جیسے میں آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ میں ڈفرینٹ یوتھ کے فورمز پہ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں دین کو تو 100% سمجھنا چاہیے, 100%. اور دین ہمیں ٹائم مینجمنٹ بہت اچھا سکھاتا بھی ہے. ابھی آپ نے بڑی ریلیونٹ ایگزامپل دی. انفارچونیٹلی کوئی ٹائم مینجمنٹ سکھانے والا نہیں ہے, بتانے والا نہیں ہے. اب جس طرح اب آپ بتا رہے تھے قرآن پاک پہ بھی باقی جگہوں پہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ یار کس طرح سے آپ اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. ہو کیا رہا ہے, ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے ٹائم کو برباد کرتی ہیں, ہمارے ٹائم کو کل کرتی ہیں. اب کیونکہ وہ پرماننٹ پارٹ بنتے جا رہے ہیں جیسے سوشل میڈیا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہم ٹک ٹاک ایسی جگہوں پہ جا کے فلاں چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو کل کرتے ہیں. اچھا جب وہ پروڈکٹیوٹی کو کل کرتے ہیں تو وہ آپ کا پرماننٹ پارٹ بن رہے ہیں اور آپ کی عادت بن رہے ہیں. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, صبح میں اٹھا, میں نے نماز پڑھی فجر کی اور میری روٹین بن گئی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں. آپ جب دیر سے سوئیں گے, صبح دیر سے اٹھیں گے تو آپ ٹائم مینجمنٹ کس طرح کریں گے؟ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے. مجھے انٹرو میں اتنی پیاری آپ کی اگزامپل لگی. یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ کہ الحمدللہ آئی ایم آلسو آفرنگ دی پریئرز, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے پیارے, دیکھیں آپ ہمارا کتنا پیارا دین ہے. ایکوریٹ ٹائم پہ اذان ہوتی ہے, جو مرضی ہو جائے, جس طرح مرضی ہو جائے, وہ اذان جو ہے نا اسی ٹائم پر ہونی ہے, اور جماعت بھی اسی ٹائم پہ کھڑی ہونی ہے. کرائسز ہوں, مسئلے مسائل ہوں, وہ نہیں. اب اتنا پیارا مطلب ہمارا دین ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو اس طرف آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یار دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں کتنی ریلیونٹ ایگزامپل دی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھتے ساتھ ہی ہم ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن پہ ہمیں مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے آپ صبح اٹھیں, دن کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں. میں نے کیا کیا ہوا ہے, میں ابھی وہ جو صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے بتا رہا تھا, ہم لوگ ذرا راستہ بھول گئے تو وہ مجھے راستے میں کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار دیکھو میں نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, میں نے جا کے ٹائم مینجمنٹ پہ بولنا ہے, تو میں نے نا آدھے گھنٹے کا مارجن رکھا ہوا ہے. ڈونٹ وری آئی ول بی آن ٹائم. اور میں انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ بھی گیا. تو سب سے پہلے جیسے ابھی گول سیٹنگ کی آپ نے بات کی, تو پراپر آپ نا ایک اپنا کیلنڈر بنا لیں, آرگنائزڈ ہو جائیں. ٹائم مینجمنٹ ہمیں آرگنائز کرتا ہے. ہمیں کہاں مار پڑی ہے, ہمیں آج پاکستان میں ہمیں یہ مار پڑی ہے کہ ہم نا ہپڑ دپڑ میں ہیں, مارا دار فل ٹائم. اچھا ہم آپ سے آگے نکل جاؤں, ہمارے آگے سے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے نا, ہمیں کہتے ہیں ٹائم آئے گا نا تو دیکھ لیں گے, وقت بھی دیکھ لیں. جیسے ہمارا بچہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے اچھا اسٹوڈنٹ ہمارا ہے کتنا قابل, آپ دیکھیں کہ وہ تیاری کب کرتا ہے, 1 دن پہلے, اور وہ اچھے نمبر لے لیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یار کہ تم سارا سال پڑھ لو تو تم تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرو. ہمارے ذہن میں بچپن میں بٹھایا گیا کہ یار ٹائم آئے گا نا, وقت آئے گا, اور بھائی وہ وقت آ گیا ہے. آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا. اگر آپ آرگنائز نہیں ہوں گے تو آپ گلوبلی جو ہے نا کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو آپ سب سے پہلے گول سیٹنگ کے اندر پورے دن کا پلان بنائیں. جیسے میں نے بھی اپنا پورا پلان بنایا ہوا کہ یار میں نے آج یہ کرنا ہے فلاں یہ. اچھا آپ کو بہت سارے پلانرز مل جاتے ہیں, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, وہ آپ لے لیں ان پیڈ, مطلب آپ کو پیسے بھی نہیں خرچ کرنے پڑنے. چیٹ جی پی ٹی ایک بڑا اچھا ٹول آیا جس کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یار کہ ہمیں ایک پورا پلانر بنا کے دو. آپ
جس طرح ابھی سر بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے دین میں بتایا جس طرح کہ یار 2 چیزوں پہ ہمیں بڑا دیکھنا ہے، ایک تو یہ کہ صحت اور دوسرا وقت جو ہے، ان دونوں پہ ہم نہیں کام کرتے. وقت گزر جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو پورا کیلنڈر بنائیں آپ، گول سیٹنگ کریں، اس میں سے ترتیب دیں یار کہ لیٹ سپوز میں نے اپنی صحت کو کتنا ٹائم دینا ہے، میں نے سوشل لائف میں کتنا لوگوں سے ملنا ہے، میں نے اپنے والدین کو کتنا ٹائم دینا ہے. میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں، سب سے زیادہ کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. جیسے میں سیوز کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ میری ہے تو وہ دیکھتا ہوں، کہتے ہیں اصل میں ٹائم نہیں ہے فیملی کے لیے، ہم کیا کریں؟ ٹائم نہیں ہے فیملی کے لیے، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیا کریں جی؟ ہمیں سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں، ہمیں پیسہ کمانا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے وہ چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے. کیا کروں حسن بھائی، میں مطلب پیسے کماؤں یا پھر میں فیملی کو ٹائم دوں، مطلب میں کیا کروں؟ اچھا حسن بھائی، سوری ٹو کٹ یو، میں بھی آپ کو اس میں تھوڑی چیزیں ایڈ، آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ مزید چیزیں مینیج کر سکیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ٹائم ڈرین کرتے رہیں گے، ضائع کرتے رہیں گے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. نعمان سے بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. نعمان صاحب، دین اسلام میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے میں نے آغاز میں کہا، ہمیں یہ بھی رہنمائی دیجیے نا، ہم ساتھ دین اور دنیا لے کے چلتے ہیں، تھوڑی آگاہی ہو. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. آپ کا بھی بہت شکریہ اور پیغام ٹی وی کا بھی. جزاک اللہ. دراصل ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بڑی ہی منظم تھی. وقت کا خیال، وقت کی اہمیت. آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام 2 دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور 2 دنوں میں انہوں نے نماز کا اول وقت اور آخری وقت وہ بتایا. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے. وہاں بھی ٹائم مینجمنٹ نظر آتی ہے ہمیں. جی، یعنی بتایا گیا کہ جب سورج اس قدر ہوگا، جب زوال ہوگا، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوگا، 1 مثل ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہوگا. اب پوری مینجمنٹ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر گھڑیاں وغیرہ یہ وہ نہیں تھیں، لیکن ہر ایک وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، وقت پہ سارے امور انجام پا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا وہ اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں، تو آپ جیسے ابھی بھی بات کی سر نے کہ یعنی صبح جلدی اٹھنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو عشاء کے بعد سو جاتے تھے، جلدی سونا. جی عشاء کے بعد آپ فرماتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کانا یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، کہ عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے، بلکہ یہ آپ نے حکم بھی جاری کیا اور صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے باقاعدہ. تو اب اسی سے دیکھیے، آپ اگر جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، اور آپ کا پورا دن جو ہے بڑا منظم اور بڑا اچھا گزرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کا ارشاد ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارہ اٹھا رہے ہیں. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. یعنی صحت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو کسی کام میں لگائیں، اس سے کام لیں، فائدے اٹھائیں، دین کے، دنیا کے، اپنی معاش کے، کسب جو بھی آپ کر رہے ہیں اچھے کام، ان کے لیے آپ اپنے وقت کو اپنی صحت کو استعمال کریں. اور دوسرا ہے فراغت. یعنی فراغت کے لمحات انسان کو میسر آ جائیں تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، لوگوں کی خدمت میں، اور اپنے رشتہ داری کے حقوق پورے کرنے میں اور اپنی کسب معاش میں اسے لگانا چاہیے. تو یہ اس کی قدر ہوگی. اگر ایسا نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثیر من الناس، جو آپ نے فرمایا نا، یہ قابل غور بات ہے کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. آپ دیکھیں، کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے، کوئی انتظار میں ہے تو انتظار میں ہی ہے، کوئی یعنی انتظار میں وہ سوشل میڈیا لے کے بیٹھ گیا اور وہ پھر اس کو نہیں پتا میرا کتنا وقت صرف ہو گیا اور اس سے مجھے حاصل کیا ہوا. جی، بلکہ نعمان صاحب یہاں پہ یہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ گلی کوچوں میں دیکھیں، ینگ بچے، نوجوان بچے گھنٹوں بیٹھے ہیں، بائک پہ بیٹھے ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آج کل ایک نیا ٹرینڈ یہ دیکھتے ہیں پچھلے چند سالوں سے، وہ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں تو گردن نیچے، چاہے آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ ایسے ہو جاتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں یہ اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اس سے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی ہم سے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جب سردی آ گئی تو دن چھوٹا ہوگا، بھاگ بھاگ کے چیزیں کریں گے جس سے دوسروں کو بھی نقصان، خود کو بھی نقصان. ابھی جیسے آپ سردی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سردیوں میں لمبی راتیں جی اور گرمیوں میں چھوٹی راتیں. اب سردی کی راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت باردہ، یعنی کسی مشقت کے بغیر حاصل ہونے والی غنیمت، اچھا، اس کو قرار دیا ہے. کیوں؟ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے
کہ آپ اپنی جو دینی مشغولیات ہیں اچھی گھر کی وہ آپ کریں، اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ جو بھی کام ایسے کر سکتے ہیں جو دین اور اخلاق کے دائرے کے اندر ہے، تو وہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دن چھوٹا ہے، اب اگر آپ روزہ رکھیں تو کتنی آسانی سے وہ دن گزر سکتا ہے، نہ پیاس نہ کوئی ایسی بات، اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں نعمان چلتا. صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، میں جیسے ابھی اس چیز کو ابھی غور کر رہا ہوں، تو اگر آپ اس کو بہت پہلے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، غور کرنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹک نظر آتا ہے کہ دین تو ہمیں ساری مینجمنٹ ہی بتا رہا ہے، ساری بتا رہا ہے. حسن صاحب آپ کو شامل کروں گا گفتگو میں. آج کا جو نوجوان ہے، ینگسٹرز ہیں، طلباء کی ہم بات کرتے ہیں، موسم سرما میں یہ کس طرح سے اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، آنا جانا اسٹڈیز کے حوالے سے، وہ رہنمائی کریں. بالکل صحیح. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، جس طرح ابھی سر بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا بچے ہمارے وہ موبائل وغیرہ یوز کرتے ہیں، گیجٹس ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ موبائل آپ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کا اسکرین ٹائم بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار تم نے 7 گھنٹے میرے پہ لگا دیے ہیں. جی. اچھا وہ آپ کو بھی بتاتا ہے کہ تم نے واٹس ایپ پہ ٹائم لگایا، تم نے اس پہ ٹائم لگایا. دین ہمارا گیجٹ ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور ہم پڑھ ہی نہیں رہے. اسٹوڈنٹ اس طرف آ ہی نہیں رہا. یونیورسٹیز بھی اسلامک پرسپیکٹیو سے مجھے لگتا ہے کہ ایسے کورسز لانے چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یار دیکھو ٹائم مینجمنٹ تو ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ہے، ہمارے اسلام میں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ایک یہ میسیج ساری یونیورسٹیز، چاہے وہ ٹاپ ٹیر یونیورسٹیز ہیں یا جیسی بھی یونیورسٹیز ہیں، ان کو یہ سکھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا بیسٹ پریکٹسز جو گلوبلی ہو رہی ہیں وہ بھی ضرور شیئر کریں، لیکن اس کے بھی لے کر آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہے. جیسے موبائل از اے ون گیجٹ، اسی طرح ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں. دوسرا دیکھیں مجھے لگتا ہے اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ، کہ گرمی ہو یا سردی ہو، ٹائم کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، افیکٹولی کرنا ہے. اب اسٹوڈنٹ جب اٹھتا ہے صبح، ایک تو سب سے پہلے اٹھتا ہی وہ لیٹ ہے، تو وہی چیز غلط. مطلب آپ پورے ٹائم پہ اٹھیں، آپ اپنے ٹائم کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں. اچھا جب وہ اٹھتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ یار یہ والا کام ہے نا جو سب سے پروڈکٹیو کام ہے، وہ کہتا ہے سب سے اینڈ پہ کروں گا. اچھا جو اس کو سب سے مطلب جو اس کے لیے لگتا ہے یار کہ ایزی گوئنگ، مطلب یہ آسان ہے، مثال کے طور پہ ہو گیا یار چائے پی لوں یا کچھ طرح کی چیز کر لوں، لیٹس سپوز ہے ٹھیک ہے اوکے ہے. مطلب جو پڑھائی والا ایلیمنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ، جس کی آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں. جیسے میں ریئل ٹائم ایگزامپل دوں گا. ہم کہتے ہیں نماز کے لیے نا کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے. وہ کل پرسوں میں نے نہیں دیکھی لوں، یار آج کا ٹائم ہے، آپ نے آج اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، دیکھنا ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے کہ یار وہ پورا دن اپنا پلان کریں، اچھے طریقے سے پلان کریں. لیپ ٹاپ پہ نا ایک ایکسل ایک سافٹ ویئر ہے، اگر چلو یار اور کچھ نہیں بنانا، نہ پلانر کرنا ہے، نہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اس پہ لکھ لیں. جو میں نے اپنے سینئر سے سیکھا، اپنے مینٹور سے، پورا دن ہم پلان کرتے تھے، 9 سے 10 آپ نے کیا کرنا، 10 سے 11 کیا کرنا، 10 سے 12 کیا کرنا. ہم پورے 8 گھنٹے آفس میں پلان کرتے تھے کہ کیا. اچھا مجھے ایسی عادت پڑی کہ میں اپنی پرسنل لائف میں بھی نا میں اس کو پورا پلان کر کے چلتا ہوں. ہاں یس یہ ہے کہ وہ 100% اس طرح نہیں ہوتا، اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ مینیج کر سکتے ہیں. ہاں لیکن آپ کو نا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا جب آپ اس طرح پلاننگ سے چلتے ہیں نا تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے پورے 8 گھنٹہ اپنا پلان کیا اور مجھے پتا ہے یار کہ کل اگر میں اس طرح کروں گا تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آئی جو کہ میرے پلان کے مطابق نہ ہو، ان پلان، تو میں نے 1 گھنٹے کا مارجن اس کے اندر رکھا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اس طرح سے اپنے آپ کو پورا پلان کریں، صحت کا بڑا خیال رکھیں. بھائی صبح اٹھیں، کسرت ضرور کریں، جائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پورے پلاننگ میں اپنے اوپر کام کریں. ٹائم مینجمنٹ کہتی ہے کہ اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے. آپ نے اپنے اوپر کام کرنے سے مراد ہے کہ اپنے نالج کو 1 گھنٹہ نکال لیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے وقت نکالیں. اور وہ وقت وہ نکالیں جو آپ کے لیے پروڈکٹیو جو آپ کی پرسنالٹی کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ امپروو کر سکے. ایسے کورسز کریں، کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی آرٹیکل پڑھ لیں، مطلب کوئی چیز پڑھ لیں جو آپ کے لیے امپرومنٹ ہو. نمازوں کے ساتھ ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ، میرے اس پورے کریئر میں میں بڑے ایسے لوگوں سے انسپائر ہوں. آج میں مولانا صاحب سے بھی، آپ سے، میں نے نا آئی ایم لرننگ لاٹ آف تھنگس. جو ہمارا جو جونیئر ہے نا، بہت سارے ہمارے جو ہم سے چھوٹے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں.
لیکن وہ ورک ایتھکس اور یہ ٹائم مینجمنٹ پہ نا وہ تھوڑا سا ان کو اگر یہ کومبو بن جائے اور ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے یہ چیزیں ان کو سکھا سکیں نا تو میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی نیشن سب سے بہترین نیشن. آئی سیکنڈ یور ورڈس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جب دنیا میں جاتے ہیں باہر تو ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں اپنی یہاں کی نیشنل لوگوں کو, اپنے ینگسٹرز کو اور باہر کے ینگسٹرز کو, ان میں ڈفرینس نظر آتا ہے. تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہو سکتا ہے. بلکہ میں چاہوں گا آپ یہ بھی ایڈ کریں کہ جو لوگ بیزی ہیں, جیسے ہم ہیں, کبھی کہیں ریکارڈنگ ہے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کوئی چیزیں جیسے آپ کبھی کسی پلیٹ فارم پہ, جو بیزی لوگ ہوتے ہیں ان کی موٹیویشنل جو سٹوریز ہیں کہ وہ مصروف زندگی میں سے کیسے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھائیں ذرا. دیکھیں میں کیونکہ سی اوز کے ساتھ ڈائریکٹ انوالو ہوں, ان کے ساتھ کوچنگ چل رہی ہوتی ہے اور 1-on-1 سیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ان کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ یار حسن بھائی ورک لائف بیلنس اینڈ ٹائم مینجمنٹ از اے بگ ایشو فار اس. ہمارے لیے ٹائم مینجمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. گھر میں ٹائم دیں, یہاں پہ ٹائم دیں, پھر انہوں نے مطلب گلوبلی بھی سارا سفر کرنا ہے اور دیکھنا ہے, پھر جس طرح چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں یار کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو نا دین کے نا قریب لے جائیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کیونکہ میں جب بھی انٹرویو کا سٹارٹ کرتا ہوں, میرے آپ سارے بھی دیکھیں گے جتنے بھی, میں درود شریف سے کرتا ہوں اور بڑی برکت پڑتی ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے یار یہ سب سے بہترین ہے. اچھا کیونکہ ہمارے یہاں ذرا ماڈرن بچے ہیں, ان کو اس طرف لے کر آنا تو تھوڑا سا نا ان کو, حالانکہ یہ کی ٹو سکسیس ہے. ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں مطلب پریکٹسز کیا ہیں, صرف آپ اپنے اسلام کو اسٹڈی کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. تو میں سی اوز کو ہی کہتا ہوں یار کہ اس طرف لے کر آؤ, یہ کرتے ہیں. اچھا سی اوز ہمارے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا میجورٹی, میں کیونکہ آئے میں نا آئی ٹی سیکٹر ٹیک سیکٹر میں تو دے ینگ, وہ سنتے ہیں, وہ آپ کی بات سنتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یس یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا میں کیا کرتا ہوں, میں ان کو نا ناک کرتا رہتا ہوں یار کہ ٹھیک ہے یار, بٹ وانس ٹائم از کم ان کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ وقت آ گیا, اب حسن بھائی نا مطلب دیکھیں. تو سب سے پہلے میں انہیں کہتا ہوں یار کہ اپنے دین اسلام کے کلوز ہو جائیں اور عمل کریں, نمازیں وغیرہ یہ ساری چیزیں کریں. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو نا پورا نا کوشش کرتا ہوں کہ پلانر ایک بنا کے دوں. الٹیمیٹلی ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم لوگ بھی چیزیں دیکھ لیں, کیونکہ کوئی ایسی میٹنگز آ جاتی ہیں جو چیزیں مطلب ان کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر وہ ایک پلانر ان کا ہم پورا بناتے ہیں کیونکہ گوگل کیلنڈر پہ بن جاتا ہے, مطلب اس کے لیے کیلنڈرلی اویلیبل ہیں میٹنگز کے لیے, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر وہ نہیں کہتا ہوں یار سیٹرڈے اور سنڈے کام نہیں کرنا. کہتے کیا مطلب, حسن بھائی ہم کیسے یار پیسے ویسے یہ وہ, فیملی کو ٹائم دینا. ہم سب سے زیادہ کام کن کے لیے کرتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے. سب سے کم وقت ہم کن کو دیتے ہیں, اپنی فیملی کو. خدا نہ حادثہ اللہ نہ کرے, یہ میں نے سی او کو ایک بات کہی تو اس نے مجھے نا بڑا اس نے کہا یار زبردست. میں نے کہا اللہ نہ کرے یار خدا نہ حادثہ تم بیمار ہو جاؤ, کسی دوست نے نہیں آنا, کسی کنسلٹنٹ نے نہیں آنا, کسی تمہارے یہ آفس کے امپلائی نے بعد پہنچیں گے تو بعد میں پہنچیں گے, سب سے پہلے تمہاری والدہ, تمہارے والد صاحب, تمہارے بہن, تمہارے بھائی, تمہاری بیگم, امیڈیٹ فیملی تمہارے ساتھ ہوگی. اور تم ٹائم جس طرح مینیج کرو نا, تم اس طرح ٹائم مینیج کرو, ان کو ٹائم دو. آج اگر ان کو ٹائم دو گے نا تو کل تمہیں ٹائم کی ضرورت پڑے گی تو وہ تمہیں ٹائم دیں گے. اور حسن بھائی اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں وائس ورسا بھی ہے. اور آج اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, کل کو اگر ٹائم چینج ہوتا ہے, آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, آپ اپنے کاموں سے فراغت آ جاتی ہے, تو پھر فیملی نے آپ کو جو کرتے دیکھا ہوگا وہی وہ آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ وائس ورسا بھی ہے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہے یہ بھی. سر میں آپ کی طرف آؤں گا نعمان صاحب, جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبادات اور دیگر کاموں کو بہترین طریقے سے کیسے مینیج کر سکتے ہیں. ویسے تو حسن بھائی نے جیسے بھی بات کی تو بات بڑی سمجھ میں آتی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان خیار عباد اللہ یراؤون الشمس والقمر والادلہ, کہ بہترین بندوں میں سے وہ ہیں جو سورج, چاند اور سایوں کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے, وقت کو یعنی کہ فالو کرتے ہیں. اوہ ماشاءاللہ, یعنی یہ بہترین بندے ہیں. اور اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ نے نا اپنی امت کے صبح کے اوقات کے لیے باقاعدہ دعا کی. اور میرا تجربہ ہے, آپ نے سفر کرنا ہو, آپ نے کوئی لکھنا ہو, کوئی سرچ کرنی ہو, جو بھی, وہ صبح کے وقت میں جو برکت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے فرمائی تھی کہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دے. اور واقعتاً وہ برکت ہے. بلکہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں, اس حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے بھیجنے ہوتے تو آپ صبح کے وقت بھیجتے تھے. پھر وہ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں صخر, وہ کہتے ہیں میں بھی صبح کو بھیجا کرتا تھا اور وہ پھر اس سے بڑے مالدار ہو گئے.
صبح صبح اپنے قافلے تجارتی وہ بھیجتے تھے, بڑے مالدار ہو گئے. یعنی وہ برکت رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں آپ, اتنی مصروفیات دیکھیے آپ, جج بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, جنرل بھی ہیں, سب کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اس کے باوجود روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں ایک ایک کہاں کے جاتے تھے, اور ان کے یکون فی محنتی اہلہ, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج تک کر لیا کرتے تھے. یعنی اتنا ٹائم نکالنا یہ مینجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ پہلو ہے جس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے. ہم بہت سے وقت ادھر ادھر کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جس کا آپ نے شروع میں حوالہ بھی دیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اب یعنی آدمی کے, مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو ناجائز کام ہے, جو بے مقصد کام ہے, لا یعنی کہ بے مقصد کام, اچھا اس میں صرف باتیں نہیں ہیں. اگر کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں جو بے مقصد ہے وہ بھی اس میں آئے گا. اگر بات کوئی کر رہے ہیں, اگر کوئی آپ کی سرگرمی ایسی ہے, کوئی فکر ایسی ہے, دیکھیں بعض اوقات ہم فکر میں ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال. یہ جو مالک ہے جس نے ہمیں وقت دیا, اور یہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ زندگی جس کی ہم قدر کرتے ہیں نا, کہ زندگی یہ کیا ہے, یہ وقت ہی کا مجموعہ ہے. یہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جی اس نے اتنے سال عمر پائی, تو یہ عمر جو کس سے بنتی ہے, یہ انہی سیکنڈ سے, انہی لمحات سے, ساعت سے مل کے عمر بنتی ہے. اور یہی جو ہے ہم وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور آخر ہمیں ہوتا ہے جی زندگی کی بڑی ہم قدر کر رہے ہیں. اور نعمان بھائی بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ سوچ طلب بات ہے کہ آپ کو, مجھے, جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کو آج کا دن ملے گا ان کو ایک جیسا وقت ملے گا, ایک جیسے سیکنڈز ملیں گے, ایک جیسے گھنٹے ملیں گے, ایک جیسی ساعتیں ملیں گی. تو پھر اس میں مینجمنٹ تو آپ کی اور میری اپنی ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور دین ہمیں کیا کہتا ہے. مجھے ایک اہم جو بات یاد آئی, یعنی جو میں نے ادھر دیکھی, سر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا مجھے وقت کی قدر کا بتاتے. میرے والد صاحب کی بھی یہی عادت تھی. ان کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی فارغ نہیں دیکھا, کبھی. یعنی کوئی کر رہے ہیں کوئی کام, کوئی لکھ رہے ہیں کوئی مضمون, کوئی کتاب, کوئی پڑھ رہے ہیں, میں نے ان کو کبھی فارغ نہیں دیکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ان کے اندر بھی وہ عادت آئی, میرے اندر بھی وہ عادت آ گئی. اب میں بھی جہاں جاؤں, میں یہ نہیں کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میرا یہ گھنٹہ یا یہ لمحہ یہ ضائع کیوں ہوا ہے. حتیٰ کہ مجھے جب یہ ہونا میں نے کہیں جانا ہے, میں نے پچھلے دنوں تھانے میں اپنے کسی دوست کے ساتھ, اس کا کوئی مسئلہ تھا, جانا تھانے میں آپ گئے, میں بتا رہا ہوں. اچھا اس دن دلچسپ بات بتاؤں, اس دن ہمارے جو محترم یوسف سراج صاحب ہیں وہ بھی ساتھ تھے. وہ بھی تھانے میں تھے؟ یعنی ارے یہ تو سرپرائز ہو گیا, دونوں کو ملنا پڑے گا آج مجھے علیحدگی میں. اچھا وہ میں نا اپنا وہ مضمون تھا وہ ساتھ لے گیا, اور میں نے ادھر تاریخ لکھی ہے باقاعدہ کہ اس تاریخ کو میں نے اتنے صفحات یہ تھانے میں اس انتظار میں نے پڑھے. اچھا یہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہے, یعنی مینجمنٹ کرنا چاہیے. میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت محنت کر رہا ہوں ایسی, لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں, یعنی اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں اور وقت سے کام لے سکتے ہیں ہم. اور اس حدیث کی روشنی میں کہ ترک مالا, یعنی کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہمارے اندر صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے, کمی یہ ہے کہ ہم وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ جیسے ہمیں اٹھانا چاہیے اور جیسے شریعت. اب دیکھیے قرآن مجید کا ایک سوال کہ جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جائے گا کہ تو ہمیں اور مہلت دے دے, تو اللہ تعالیٰ وقت ہی مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم, کہ ہم نے تمہیں اس سے پہلے عمر نہیں دی تھی. تو جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ نصیحت حاصل کر لیتا, اس میں وقت کو صحیح استعمال کر لیتا, اپنے بامقصد کاموں میں اپنی زندگی صرف کرتا. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, جب کسی ایک کے پاس موت آتی ہے نا, وہ اتنا کہتا ہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, کیا ہے میرے رب, یعنی اللہ تعالیٰ سے اس وقت وہ دعا کرتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں, تھوڑی سی, اجل قریب, یعنی تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے. فاصدق واکن من الصالحین, میں صدقہ بھی کروں اور نیک لوگوں میں سے بھی ہو جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو پوری 60-70 سال کی زندگی ملی, اس نے اس کی قدر نہ کی. اب جب اس دنیا سے رخ موڑتے ہی اسے وہ پتہ چلا کہ آگے کے حالات کیا ہیں, تو اب وہ کہتا ہے مجھے زندگی اور مل جائے.
لیکن اس وقت پھر زندگی اور ملنے کی نہیں ہے. وقت کی قدر کی. اور ایک حدیث میں جاتے جاتے یہ بھی سناتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ تم میں سے کسی ایک پر قیامت قائم ہو رہی ہو, وفی یدہ فصیلۃ فلیغرسھا, کہ اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کا ایک پودا ہو چھوٹا سا, تو اسے چاہیے کہ وہ اسے گاڑ دے, لگا دے. کیوں؟ وہ یہ نہ سوچے کہ اب تو قیامت قائم ہوگی, اس کا کیا فائدہ, یا ان لمحات اتنی ایمرجنسی میں ہمیں اب یہ کیوں لگانا ہے. نہیں, اس کو اتنا وقت بھی اسے میسر آ جائے تو وہ اس کو بھی کسی کام میں لگا دے. یہ مینجمنٹ یعنی اتنی بڑی اہمیت کی جو بات ہے وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے سمجھنے کے لیے. اچھا, ہم باہر جاتے ہیں نا حسن صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم گپوں میں مصروف ہوتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی برائی کر رہے ہیں, کوئی غیبت کر رہے ہیں, کوئی چغلی کر رہے ہیں, کوئی ہنسی ٹھٹھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سم ہاؤ فار دا فن, فار دا لمیٹڈ ٹائم, وہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہے ایک طرح کی. لیکن گھنٹوں یہ چلتا رہے, یہ معاملہ بھی ٹھیک نہیں. ہمارا نوجوان وقت کیوں ضائع کرتا ہے, وقت کی قدر کیوں نہیں کرتا, مینجمنٹ کی کمی کیا ہے؟ اچھا, میں آپ کو نا ایک ریئل ٹائم سینیریو بتاؤں گا, پھر ذرا ہماری انڈرسٹینڈنگ اور کلیئر ہو جائے گی ٹائم مینجمنٹ کو لے کے. جی. میں ایک انٹرویو کر رہا تھا کارپوریٹ سیکٹر میں, تو ایک جوان صاحب, نوجوان آ گئے 5 منٹ 10 منٹ لیٹ, تو اندر انٹر ہوئے. تو میں نے کہا آپ لیٹ ہو گئے؟ سر 5 منٹ تو لیٹ ہوں. اچھا, اب یہ جو 5 منٹ ہے نا, یہ ایک نا ہمارا وتیرہ بن گیا. مطلب ہم کہیں گے ہم ٹائم پر نہیں پہنچ رہے ہیں. اچھا, لیٹ ہونے کو نا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی زبردست قسم کا, مطلب میرے لیے کوئی فخر کی بات ہے. اب گلوبلی دیکھیں, دے پیپل آر ویری پنکچوئل. آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, مطلب میں بھی سارا ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یار کہ ایک ایک منٹ کی کتنی قدر ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 5 منٹ, وہ کہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ, میں آ رہا ہوں جی, میں کہہ رہا ہوں. آپ شادیوں پہ دیکھیں, ٹائم ہوتا ہے شادی ہال کا اس ٹائم پہ, اور بارات کا پہنچتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے. وہ ساری رسومات ہم جلدی کرتے ہیں, ساری اس طرح سے کرتے ہیں, قدر نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو ہمارا نوجوان, جب میں نے کہا یار دیکھو اگر تم ٹائم پر آتے ہیں, کیونکہ میں ایم ویری فرینڈلی, تو میں لوگوں کے ساتھ ذرا گھل مل جاتا ہوں, تو وہ بھی سر دیکھیں نا 10 منٹ ہی تو ہیں, 5 منٹ ہی تو ہیں. کہ یار 5-10 منٹ بھی تمہارے لیے بڑا قیمتی. فرسٹ امپریشن آف دا, جب آپ آتے ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے سیٹ میں, اگر 10 منٹ 15 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے تو واٹ یار یہ کیا یار, یہ کس طرح سے ہے. 100 مسئلے مسائل ہوں, 100 چیزیں ہوں, آئی نیڈ ٹو مینیج مائی ٹائم. تو اسی طرح ہمارا جو نوجوان ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے ابھی تک ان سے انٹریکشن جتنی بھی کی ہے, ٹائم بہت ہے, بہت ٹائم ہے, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ. جب آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے نا, تو آپ کیا کرتے ہیں, ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور حقیقت میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, پروڈکٹیوٹی آپ کی زیرو ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ جوانی کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کو سمجھتا ہے یار ٹائم گزرا. آپ اکثر دیکھیں گے, میں ایک اور جگہ بھی کہا تھا, آج پھر کہوں گا, ہم کہتے ہیں یار ٹائم بڑی جلدی گزرا ہے. اور بھائی خوشی کا ٹائم جلدی گزرتا ہے, جو دکھ کا ٹائم ہوتا ہے نا, پوچھو ان لوگوں سے کہ وہ نہیں گزرتا ہے. میں بھی اسی نوٹ پہ آپ کو روک لوں گا کہ یہ ٹائم گزر گیا, کیونکہ بریک آ گئی ہے, تو یہ ٹائم اسی طرح سے گزر جاتا ہے. یہ بھی ٹائم مینجمنٹ کی ساری چیزیں, ہم جتنی گفتگو کر سکے, بہرحال اس کو آپ زیادہ جانیے اور کوشش کریں کہ عملی طور پہ اس میں بھی شامل ہوں, اور آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ اپنی چیزیں مینیج کرنا شروع کر دیں اور دین اسلام پہ کاربند ہو جائیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب سے آپ اپنے دین کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی چیزیں سہل ہونی, آسان ہونی, حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو کر کے دیکھ لیجیے, اگر آپ نہیں مانتے تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کر کے دیکھیں, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حسن رضا صاحب کارپوریٹ ٹرینر ہمارے ساتھ موجود رہے. حسن بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے نعمان فاروقی صاحب عالم دین, ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں. سر نعمان بھائی آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ جی. لیں جی, وقت کی قدر کریں, چیزوں کو مینیج کریں, اپنے آپ کو آپ خود ہی مینیج کریں گے تو مینیج ہو سکیں گی چیزیں. آپ کا وقت مینیج کرنے کا آپ کو ہی فائدہ ہے, کسی کو ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے, کرنا ہے آپ نے اور آپ نے انجوائے کرنا ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.